بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، ایک مرتبہ رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ بارش آ گئی، طلباء حدیث پڑھ رہے ہیں اور حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں۔ بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے تمام طلباء اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے اور مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ نے اپنی پگڑی بچھائی، اس میں طلباء کی جوتیاں ڈالنے لگے۔ لوگوں نے کہا، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، میں جوتیاں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہو۔ میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں، بلکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق نبی، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہے نبی سے پیار کرنا، یہ ہے علماء دیوبند اور عشاق رسول۔ میرے بھائیوں، عشق رسول کا سبق علماء دیوبند کی جماعت نے دنیا کو دیا۔ اگر قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اور رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو خدا کی قسم ہمیں عشاق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کا شاعر ہے، ایک شاعر کہتا ہے، اولئک آبائی فجئنا بمثلہم، اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ میرے دوستو، آج کے اس نام و نہاد دنیا میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے، سینکڑوں مل جائیں گے۔ محبت نبی کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، اتباع سنت کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے۔ مگر ہمیں بتاؤ تو صحیح، ان کے دعووں میں کتنی صداقت ہے، ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے، ان کے دعووں میں کتنی حقانیت ہے، ان کے دعووں کے علم بردار کتنے عاشق رسول ہیں؟ کیا ان کی زبان سے اتر کر ان کے دلوں میں بھی کوئی اثر ہے؟ کیا وہ واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں پکے ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اپنے دعوے میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے، یہ اپنے دعوے میں کبھی پکے نہیں ہو سکتے۔ یہ مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فریب کار ہیں، عوام کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ ارے وہ لوگ ایمان کا سودا کرنے والے ہیں، ایمان کا سودا کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند قصیدے پڑھنے سے عاشق رسول نہیں بن جاتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں چند تعریفی کلمات پڑھ دینے سے اس کو عاشق رسول نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں عاشق رسول کہتے ہیں کسے، عاشق رسول کہتے ہیں۔ ارے ہمیں عشق رسول چاہیے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی طرح، ہمیں عشق رسول چاہیے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح۔ ارے ہمیں عشق رسول چاہیے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کی طرح۔ ارے ہمیں عشق رسول چاہیے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی طرح۔ ارے ہمیں عشق رسول چاہیے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی علیہ الرحمہ کی طرح۔ ارے ہمیں عشق رسول چاہیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے، آمین ثم آمین۔ جو نبی کے سچے دیوانے تھے، جو نبی کے سچے عاشق تھے، جو نبی کے پکے عاشق تھے، جو عشق نبی سے بھرے ہوئے تھے، جو عشق نبی سے بھرے ہوئے تھے، جنہوں نے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور متاع و عزیز سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور اگر تمہیں ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو پھر آج سے 1 صدی قبل ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ دیوبند کی سرزمین پر ایک شخص ہے جس کو شیخ الہند
محمود حسن کہا جاتا ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ظلم و استبداد کو روکنے اور اسلام کے تحفظ کے خاطر ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی۔ جب ان کا 1921 میں دہلی شہر میں حکیم اجمل خان کے یہاں انتقال ہوا اور جنازہ دہلی سے دیوبند لایا گیا، غسل کرانے کے لیے تختہ پر لٹایا گیا اور کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تو کمر پر ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں تھی۔ اللہ اللہ! میرے بھائیوں، یہ منظر دیکھ کر لوگوں کا دل دہل اٹھا، لوگ رو پڑے، گر گرائے۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، جو شیخ الہند کے خاص شاگرد تھے، جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ قید و بند کی بے پناہ مصیبتیں برداشت کی تھی، وہ اس وقت دارالعلوم کلکتہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ جب وہ دیوبند آئے تو لوگوں نے ماجرا بیان کیا اور پوچھا کہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی کمر پر ہڈیوں کے علاوہ گوشت کا نام و نشان نہیں تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا مدنی رو پڑے اور فرمایا، ہمارے استاد شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اس راز کو فاش کرنے سے منع کیا تھا۔ میرے بھائیوں، مالٹا کی جیل میں انگریز میرے استاد حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کو تہہ خانہ میں لے جاتا تھا اور کپڑے اتار کر گرم سلاخوں سے شیخ الہند علیہ الرحمہ کی کمر کو داغتا تھا۔ اللہ اکبر! اور کہتا تھا کہ محمود انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ بے ہوش ہو جاتے تھے، جب بھی ہوش آتا فرماتے، انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی پگھل تو سکتی ہے، اسلام کی خاطر میں چمڑی تو ادھڑ سکتا ہوں، ادھروا سکتا ہوں، مگر تمہارے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ تھے عشاق رسول، یہ تھے عاشق رسول۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، اللہ ان کی قبر پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے، جنہوں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے مشن کو آگے بڑھایا اور شاگردیت کا حق ادا کر دیا۔ ہائے ہائے! حضرت شیخ الہند کو مولانا مدنی علیہ الرحمہ کی شکل میں ایک عجیب خدا پرست وفادار شاگرد ملا تھا، دنیا میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور کوئی مزار قاسمی دیوبند جا کر دیکھے تو مرنے کے بعد بھی حضرت مدنی علیہ الرحمہ کو اپنے استاد کی معیت نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! مولانا حسین احمد مدنی نے روضہ اطہار پر بیٹھ کر 18 سال تک حدیث کا درس دیا، اور جب مولانا کو مالٹا کے لیے نظر بند کیا جانے لگا تو مولانا مدنی علیہ الرحمہ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضہ کو خطاب کر کے کہتا ہے، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیری روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ اور 1926 میں مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کو جب کراچی کے کابینہ ہال میں انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا، انگریز جج نے مولانا کو مخاطب کر کے کہا، حسین احمد، کیا تم نے فتویٰ دیا ہے انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا نے بڑے صبر و استقلال کے ساتھ جواب دیا، ہاں ہاں، میں نے کل بھی فتویٰ دیا تھا اور آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا علی جوہر، جو اس وقت وہی کابینہ ہال میں موجود تھے، مولانا مدنی علیہ الرحمہ نے جب فتویٰ دہرایا تو مولانا محمد علی جوہر نے حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے پاؤں پکڑ دیے اور کہا، حسین احمد، خدا کے لیے آج بیان بدل دو۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا، او محمد علی جوہر، آج بیان نہیں بدلا جا سکتا، اگر میں نے آج بیان بدلا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا، خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا۔ ہائے ہائے! کیا عشق رسول تھا، کیا عشق رسول تھا، کیا محبت رسول تھی۔ میرے بھائیوں،
انہی علماء دیوبند کی جماعت میں ایک شخص ہے جن کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جن کے قلب و جگر رگ و ریشے میں مسلمانوں کی صلاح و فلاح کی فکر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جنہوں نے امت کے سامنے بکھیر دیا۔ ان کے عشق رسول کی داستان مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ کے الفاظ میں سنیے۔ وراثت نبوت یا جذبہ مجددیت جو شفقت علی الخلق اور اصلاح مسلمین کی فکر آپ پر ہمہ وقت مسلط رہتی تھی، اس نے آپ کا سونا، جاگنا، رفتار و گفتار اور آرام و راحت سب کا سب اسی مشغلے کی نظر کر دیا۔ جہاں کوئی مسلمانوں پر مصیبت آئی یا کسی پریشانی کی خبر ملی، وہ غم میں اس طرح گھلنے لگتے تھے جیسے کسی شفیق باپ کی صلبی اولاد پر کوئی مصیبت آئی ہو۔ ایک موقع پر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے خود فرمایا، مسلمانوں کی موجودہ حالات اور اس کے نتائج کا تصور اگر کھانے سے پہلے آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور سونے سے پہلے آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھے علماء دیوبند۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، پلیز ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے، اور بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کچھ ہماری زبان سے نازیبا کلمات نکل گیا ہو تو پلیز کمنٹ کے ذریعے سے ہمارے اصلاح کر دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔